کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان ایک نیکی پر چیخ اٹھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ فوراً نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ دوسرا گناہ نہ کر لے، پھر وہ دوسرا بھی فوراً نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ 5 گناہ جمع ہو جاتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ ایک نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکیوں کے بجائے 5 لکھی جاتی ہیں اور باقی 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شیطان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے، میں ابن آدم پر کیسے قابو پاؤں؟ وہ تو میری ساری محنت پر ایک نیکی سے پانی پھیر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہمارے گناہوں کو مٹا سکتی ہے اور شیطان کو شکست دے سکتی ہے۔ تو آج ہی کوئی نیکی کیجیے اور شیطان کے وار کو ناکام بنائیے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا تو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔ اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ پیروکار اپنے پیشواؤں قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو اس دنیا میں ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں قیامت کی سب سے بڑی نشانی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میرا اس دنیا میں آنا۔ آپ نے کہا، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ اللہ نے اس دنیا میں 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، جس میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد ہزاروں سالوں تک اس دنیا میں پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے۔ اس کے بعد پیغمبروں کا اس دنیا میں آنا اور نبوت کو ختم کرنا اللہ نے 1400 سال پہلے ہی بند کر دیا، اور اس دنیا کا آخری وقت بھی طے ہو گیا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں بیان کیا ہے۔ لیکن قیامت کب آنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ راستہ نظر نہ آئے، اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اب دیکھیے، ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو کچھ دیویوں کی، اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سرکشی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ سے کہنے لگا، میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور انہیں سمجھاتا رہوں گا، تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صاف صاف گھاٹے میں رہا۔ وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے، اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا، کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔
اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟